بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلی بات کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت پہ بات کی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کو نبوت ملی اور آپ کی وفات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً 40 مرتبہ ہوا ہے، جس سے آپ علیہ السلام کے واقعے کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا اور آپ کی قوم پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو نہایت ہی اہم اور ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے، جو کہ دنیا کی خوبصورت ترین بستیوں میں سے تھی۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی، اسی لیے لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند آتی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئے، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ دوستوں، یاد رہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پہ شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پہ غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہنے لگا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پہ عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پہ اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکی کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ پہلے بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم علیہ السلام میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہ آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے،
کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پہ مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا ان کی قوم کو برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود ایک حد تک حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور اب یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ دوستوں، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ تک نہ لگایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائے جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان دیتا ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔ جب ابراہیم کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر حضرت لوط کی قوم کی جانب گئے، جیسا کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد حضرت لوط کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ صدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط کو مہمانوں کو اپنے ہاتھ ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے
اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جن خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام گھر پہنچے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کہ تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں۔ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواریں بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے، اور پھر صبح ہوتے ہی عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ پیارے دوستوں، ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پہ چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پہ دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، جبکہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ دوستوں، یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کی پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وادی کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے،
اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 سال قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قصے کہانی کے طور پہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات قرآن پاک میں اس لیے بیان فرمائے تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور خود کو ان گناہوں سے دور رکھیں جو ان قوموں میں رائج تھے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت لوط علیہ السلام کی وفات کی، تو روایات کے مطابق آپ کی وفات 80 سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ القلیل کی ایک بستی بریکوت میں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات کے بارے میں جانا۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے، لہٰذا اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازماً کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الخیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔